بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 ذی-القعدہ سن 1442 ہجری 20 جون 2021 ہے اور آج 20واں سبق بھی پڑھایا جانا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا اور بہت ہی اچھے انداز میں یہ بات آپ سے بتلائی تھی کہ طوفان نوح جب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرمایا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی اللہ کی عبادت میں آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کو باقی مت رکھیے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا، طرح طرح سے ان کا مذاق اڑایا جاتا اور ان کو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال انہوں نے دین کی دعوت دی، لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ تو اس طوفان میں، اس کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بچ نہ سکے، تاکہ یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی کفار میں تھا، مشرکین میں تھا، وہ بھی بچ نہ سکا۔ حالانکہ ان کے بیٹے کے غرق ہونے کا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرق ہونے کا ان کو بڑا غم تھا، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں اللہ سے سفارش کروں گا اپنے بیٹے کے لیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، بلکہ آپ کے جو اعمال ہوں گے اس اعمال کے ذریعے سے آپ کا جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے نوح علیہ السلام نے سفارش بھی کی، لیکن سفارش قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے تو ہم اور آپ بھی اپنے اولاد کے بارے میں یہ فکر کرے، یہ سوچے، یہ غور کرے کہ میرا اولاد یا کہ ہمارے گھر کے افراد تو کہیں دین سے الگ تو نہیں ہو رہے ہیں، کسی کام میں شرک تو نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، آج کا یہ عنوان جو ہے نوح کا بیٹا ابن نوح ہے، کہ نوح کا بیٹا کافروں میں سے تھا۔ نوح نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وَكَانَ لِنُوحٍ ابْنٌ كَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ وَرَأَى نُوحٌ ابْنَهُ فِي الطُّوفَانِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے لڑکے، تم سوار ہو جاؤ اس کشتی میں تم بچ جاؤ گے۔ عنقریب یہ کشتی جو ہے پانی سے ایک پہاڑ کی طرف جا کر کے لگ جائے گا۔ وقال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ یہ عبارت ہے، کیا ہے؟ کہا میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح اپنے بیٹے پر بڑا غمگین ہوئے۔ وَحَزِنَ نُوحٌ عَلَىٰ ابْنِهِ، آخر کیوں نہ ہوتے؟ بیٹا تھا نا، اور نبی کا بیٹا تھا نا۔ آپ یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے، یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دیتے ہیں اسی کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اگر توفیق خداوندی کسی کے اوپر نہ ہو تو وہ انسان ہدایت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توفیق کسی شخص کے اندر اگر شامل حال ہوتی ہے تو اس توفیق کی بنا پر وہ شخص اندھیرے سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ جاتا ہے، اس پر اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام بڑا غمگین ہوئے، وَكَيْفَ لَا يَحْزَنُ وَهُوَ ابْنُهُ، آخر کیسے غمگین نہ ہوتے۔ وَأَرَادَ أَن يَنْجُوَ ابْنُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ الْمَاءِ أَمْسِ، اور یہ ارادہ کیا نوح علیہ السلام نے کہ اپنے بیٹوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے قیامت کے دن، مگر آگ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آگ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے
اور آخرت کا عذاب بہت دردناک اور بہت زیادہ سخت ہے۔ ان النار اشد من الماء، بے شک آگ سخت ہے پانی سے، وان عذاب الاخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب بھی بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اما وعدہ اللہ انہ ینجی اہلہ، جی یہ عبارت پر غور کرنے کا ہے، کیا اللہ نے ان سے ان کی اہل کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ان سے ان کی اہل کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا؟ جی بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ ان وعد اللہ حق، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا بھی کرتا ہے۔ فاراد ان یشفع لابنہ عند اللہ، آگے انہوں نے کہا کہ اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کرے، اپنے بیٹے کی سفارش کرے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اگر وہ ایمان سے خارج ہے، مومن نہیں ہو سکا اور اللہ پر ایمان نہ لایا، تو پھر وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے، چاہے وہ آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کی بیوی یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سفارش قبول نہیں کی، اور اللہ جو وعدہ کرتے ہیں ان کا وعدہ سچا ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ کے اندر ایمان کا شائبہ اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی چاشنی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر ایمان موجود ہے، لیکن اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میرا باپ جو ہے نبی ہے، یا میرا باپ بہت ہی بڑا پرہیزگار متقی ہے اور اس کے بدولت جو ہے میں بھی جو ہے جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ آپ کے اعمال کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا، میرے اعمال کا جواب تو مجھے دینا ہوگا۔ کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور آپ کا وعدہ مطلب یہ اللہ تبارک و تعالی سے نوح علیہ السلام سفارش کیے کہ میرے بیٹے کو بچا دیجئے۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے ایک بات، اور پھر یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ سفارش اللہ تبارک و تعالی کسی کے حسب اور نسب کو نہیں دیکھتا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارا لڑکا ہے، یہ تمہاری لڑکی ہے، یہ تمہارا پوتا ہے، یہ تمہارا دادا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو اعمال کو دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اس اعمال کے مطابق ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی لمبی زندگی دی، اور میں نے تمہیں کو عقل سے بھی نوازا، عقل سلیم بھی ہم نے عطا کی، اور اچھے اور برے کی تمیز بھی پیدا کی، لیکن تم جو ہے اپنے باپ اور داداؤں کی طرح سے اس پتھروں کی پوجا کرتے رہے، اس بتوں کی پوجا کرتے رہے، آخرکار تمہیں عقل کیوں نہیں آیا، تمہاری عقل کیوں نہ کھلی؟ تو لہٰذا یہاں حسب اور نسب نہیں چلے گا، بلکہ یہاں تو تمہارے ایمان کا جائزہ ہوگا، اور تمہارا ایمان اگر ہم پر نہیں لائے ہو یا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے مشرکین کا جو عذاب ہوگا وہی عذاب تمہارا بھی ہوگا، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ہوگا، اور اللہ کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ 21واں سبق پڑھایا جائے گا جس کا عنوان ہوگا لیس من اہلک۔ السلام علیکم۔